میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن یوسف خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج 3 بنیادی باتیں کروں گا، لیکن سب سے پہلے اڈیالہ کے چانسلر نااہل عمران احمد نیازی، بلکہ مجرم عمران احمد نیازی کے جو اصلیت ہے، جو ان کی حقیقت ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان حالیہ اگر آپ دیکھیں تو 1-2 ہفتے سے مسلسل فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ٹویٹ کر رہے ہیں. علی مین گنڈا پور کو بار بار کہتے ہیں جی کہ افغانستان جاؤ، آپریشن اگر نہیں رکوا سکتے تو استعفیٰ دے دو. بھائی، آپ کو دہشت گردوں کا اتنا درد کیوں جاگ گیا ہے؟ میں تو ان کے تضادات اور ان کی جو اصلیت ہے وہ آج بیان کروں گا. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک قوم اور اس کی فوج ہے، اس کے جوان ہیں، وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہوں، وہ روز اپنا خون جو ہے وہ دے کر ملک میں قیام امن کو یقینی بنا رہے ہوں، اور اس ملک کا ہی سابق وزیر اعظم جو سو کالڈ خود کو پاکستان کو حقیقی آزادی دلوانے والا جو ہے وہ قرار دیتا ہے، وہ شخص فوجیوں کی شہادت پر بات نہیں کرے گا. وہ دہشت گردوں کی جو بزدلانہ کارروائیاں ہیں ان پر تنقید نہیں کرے گا. وہ پاکستان کے عوام کو حوصلہ تسلی نہیں دے گا کہ انشاءاللہ اس ناسور کو ہماری افواج جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے حوالے سے پرعزم ہیں. یہ بات نہیں کرے گا. وہ ٹویٹ کرے گا تو کبھی کہے گا آپریشن کے خلاف بات کرے گا، کبھی کہے گا کہ علی مین جو ہے وہ افغانستان جائے، کبھی کہے گا کہ اگر جو آپریشن نہیں رکوا سکتے تو آپ جو ہے وہ استعفیٰ دے دو. یہ وہی شخص ہے جو 35 سے 40 ہزار دہشت گردوں کو واپس لا کر اس نے جو ہے وہ پاکستان میں بسایا، اور ان میں سے تو کئی ہزار لوگ، کئی ہزار، 5 سے 10 ہزار کے قریب نمبر بتایا جا رہا ہے کہ جن کو جیلوں سے رہا کروا کر دوبارہ بسایا گیا. تو بیسیکلی اس قسم کا موقف دے کر ہندوستان کو بھی شاید دیتا ہے، اور فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو بھی تقویت دیتا ہے کہ جناب تم لوگ ڈٹے رہو. تو بیسیکلی وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جی سیاسی اختلاف ہے پاکستان کے اندر نا، یہ چیز ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ جی ان کے خلاف کارروائی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو نااہل عمران احمد نیازی صاحب ہیں، وہ روز اپنے ٹویٹس داغ دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہوئے، جمہوریت کی جو ہے وہ پامالی کے حوالے سے جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے. لیکن کبھی انہوں نے، آپ نے سنا کہ مارکہ حق میں جو ہماری افواج نے کامیابیاں سمیٹی ہیں اس پر کوئی لب کشائی کی ہو، کوئی ٹویٹ کیا ہو، جو وہاں پر جیل کے اندر میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں وہاں پر کوئی اس طرح کی بات کی ہو، کسی اپنے وکیل کے ذریعے، کہ اپنی بہنوں کے ذریعے مارکہ حق میں پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس پر کوئی خوشی کی بات کی ہو؟ جی نہیں، کبھی بھی نہیں. صرف اس نے یہ کہا تھا کہ ہاں ہندوستان مودی اس وقت زخمی ہے، ہندوستان زخمی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ جناب میں اپنے لیے نہیں لیکن ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے سب کچھ بھلانے کے تیار ہوں، یعنی مجھے باہر نکالو. یعنی اس میں بھی پاکستان کی کامیابی کو سیلیبریٹ نہیں کیا عمران احمد نیازی نے. یہ اس شخص کی اصلیت ہے. کبھی اپنے اس کے منہ سے یہ لفظ سنا ہو بنیادین مرسوس کا یا مارکہ حق کا، یا پاکستان نے جو ان کے رافیل گرائے ہیں یا طیارے گرائے ہیں، کبھی ایک لفظ سنا ہو کسی نے؟ ایک لفظ بتا دے مجھے ابھی تک. کبھی اس نے اسرائیل کی مذمت کی ابھی تک؟ پہلے ایران کے ساتھ مسئلہ ہوا کو مذمت کی اس نے. ابھی جو قطر پر حملہ ہوا بنگلہ دیش کا ذکر کر دیا اس نے کہ پاکستان میں آج بھی قطر والے بنگلہ دیش والے حالات ہیں. بھئی کیا تمہاری زبان کو جو ہے کیڑے پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں بول رہے اس پر؟ یا وہاں پر آپ جا کے ملاقات ہوتی ہے نا آپ کی سیاسی کمیٹی کے ساتھ یا وکلا کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ؟ ہاں، عاصم لاؤ تمہیں یاد رہتا ہے، روز بولتے ہو، یہ بات کرتے ہو. امت مسلمہ کو خود کو لیڈر کہتے ہو، مسلمان ملک ہے قطر، اس پر حملہ ہوا، بولے کچھ نہیں؟ بولے نا، بولنا ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ اسرائیل، بنیادی طور پر اسرائیل اور گولڈ سمتھ فیملی یوں ہیں جڑے ہوئے، آج سے نہیں، مطلب صدیوں سے، صدیوں تو نہیں مطلب کہنا، لیکن جنریشن سے. تو پشتوں سے وہ جڑے ہوئے ہیں. جو اور اس کے جو بیٹے ہیں اور اس کی جو بیٹی ہے وہ تو گولڈ سمتھ کی ہی فیملی میں جو ہے وہ پل رہے ہیں. تو عمران خان صاحب، جن کو میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں، وہ ہر وہ بات کریں گے جس میں انڈیا کا مفاد ہوگا. اب آپ دیکھیں نیکسس،
جو بیسکلی اسرائیل کا پراکسی ہے انڈیا، اور انڈیا کی پراکسیز ہیں فتن الخوارج اور فتن الہندوستان، تو اور پھر آگے سے جناب عمران خان صاحب بھی اسرائیل کی پراکسی ہیں. تو یہ جو بات آتی ہے وہ یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے جی، میں نے پیٹرن دیکھا ہوا ہے، اور یہ مجرم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جیل کے اندر ہی رہے گا، اور اس کے باہر نکلنے کے جو ہے نا امکانات مجھے نظر نہیں آ رہے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان کے عوام اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے. اور ویسے اسرائیل کے ساتھ پاکستان نے کیا کیا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ آخری چنک ہوگا اس میں. اچھا جی، دوسری بات کرتے ہیں جی. میں اصل میں بات تو آج کر رہا ہوں نا جی انڈین پراکسیز کی. اب پہلے اسرائیل کی پراکسی تھی، اب اسرائیل اور انڈیا دونوں کی مشترکہ پراکسی ہے جی. اس کی بہت بڑی سٹار ہے، بڑی زبردست ایکٹنگ کرتی ہے، آسکر وننگ پرفارمنس ہے اس کی، اور اس کا نام ہے مہارنگ بلوچ، ڈرامے باز مہارنگ بلوچ. بلوچ یکجہتی کمیٹی سے وابستہ ہے. اب یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، جو منجن یہ بیچ رہے ہیں، یہ مہارنگ اور اس جیسے اور کچھ اداکار بھی موجود ہیں، وہ مظلومیت کا رونا روتے ہیں. یہ مہارنگ مظلومیت کا رونا روتی ہے، مسنگ پرسنس کی بات کرتی ہے. اصل میں تکلیف کیا ہے؟ اب تکلیف یہ ہے کہ ان کی بلیک میلنگ کے اندر گورنمنٹ نہیں آ رہی، اور بلوچستان حکومت نے یعنی ایک واحد میں نے دیکھا کہ بڑے عرصے کے بعد جو مسنگ پرسنس کے حوالے سے قانون سازی کر دی ہے. یعنی اب جو جس شخص کو ایجنسیاں اٹھائیں گی ان کے پاس اس کو مسنگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس 90 دن کا پیریڈ ہوگا کہ ان کو اسپیشل سینٹرز کے اندر رکھا جائے گا. اور وہاں پر کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 90 دن کا پیریڈ کیوں؟ کیونکہ دہشت گرد یا ان کے سہولت کار جو ہوتے ہیں وہ کوئی 48 گھنٹوں میں یا 72 گھنٹوں میں یہ لوگ بریک نہیں ہوتے، ان کی پروفیشنل ہوتے ہیں. تو ان کو بریک کرنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہے. تو لہٰذا ایک 3 مہینے کا ٹائم تو دیا، لیکن 3 مہینے کے ٹائم کے اندر میرے سے 15 دن کے بعد یا ہر ہفتے ملاقات کی اجازت ہوگی فیملیز کو. تو وہ اس طرح کا مسنگ نہیں ہے جس طرح فوجی تحویل میں چلا جاتا ہے بندہ، اس طریقے سے اس کو ایک طریقے سے لے آئے ہیں، اور ایک سسٹم کے نیچے لے آئیں گے، ایک قانون کے نیچے لے آئیں گے، اور اپنا آبجیکٹو بھی اچیو ہو جائے گا اور ان کے حقوق بھی سلب نہیں ہوں گے. تو لہٰذا اب اس کی ان کو تکلیف ہے، ان کا منجن مسنگ پرسن والا بکنا بند ہو جائے گا. یہ تکلیف ہے مارنگ کو، اس لیے ڈرامے بازی کر رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی، وقت کی کمی ہے. تحریک انصاف کی خاتون ہیں عائشہ بھٹا نام ہے جی، کہ بھٹا کیا نام ہے ان کا. میں نے دیکھا ٹویٹر سپیس کے اوپر ان کی گفتگو سنی ہے، مجھے تو سن کر بڑا اچھا لگا. آپ بھی سنیں. یہ جو صنم اتنے دنوں سے چیخ رہی ہے نا، اور یہ جو صنم اتنے دنوں سے مقابلہ کری ہے، اس کا پرابلم مشال نہیں ہے. شی از ناٹ سپورٹنگ مشال. لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ کتنی ضدی عورت ہے، اس نے جیل میں کس طرح گزارے. یہ اس منافقت پہ چیخ رہی ہے جس منافقت پہ میں چپ کر کے بیٹھی رہی، جس پہ میں 1 سال چپ کر کے بیٹھی رہی کہ یار میرے ساتھ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں. میری فیملی نہیں ہے، میرے بھائی صبح اٹھ کے کہتے ہیں تم اس گند میں ہو، تم اس گند کے لیے تم یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہو. بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے تو معافی نہیں مانگی، نہ میں نے انڈر ٹیکنگ دی، نہ میں معافیا مانگ کر آئی، نہ میں نے کسی جرنیل اور کنیل سے پورے جیل میں رابطے رکھے، نہ میں نے میسیجز بھجوا دیتی تو میرے سامنے بہتر تھا. کم از کم سزا بھی نہیں ہوتی اور میں آرام سے باہر بیٹھ کے انقلابی بھی بن جاتی، جیسے اور بہت سارے لوگ انقلابی بنے. اتنے لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، ان سے تو کوئی کوشچن نہیں ہوا کہ بھائی آپ کیسے نکلے. اچھا، اب یہ کہتی ہیں جی کہ میں نے تو معافی نہیں مانگی، اور کہتی ہیں جی کہ مجھے تو سزا بھی ہو گئی ہے، لیکن جنہوں نے معافیاں مانگیں، جنہوں نے رابطے رکھے، اب وہ لوگ جو ہے وہ باہر نکل کر انقلابی ہو چکی ہے، اور صنم جاوید کو بھی وہ زیادہ پسند نہیں کر رہی. تو یہ تو مجھے بڑی خوشی ہے جی، تحریک انصاف کی حقیقت لوگوں کے سامنے آشکار ہو رہی ہے. اپنے ہی لوگ بول رہے ہیں، یہ میں نہیں بول رہا. اور یہ جو ان کا آپس میں گند پڑا ہوا ہے یہ بڑا فطری تھا. یہ مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا ایسا ہی معاملات ہوں گے، اور یہ معاملات جو ہے اسی سمت میں جو ہے وہ بڑھنے تھے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مزید اپنے جو گندے کپڑے ہیں وہ بیچ چوراہے کے میں جو ہے نا وہ دھوئیں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات جو ہے یہ عائد کریں گے، اور میں ان الزامات کو جو ہے وہ سچ سمجھوں گا. میں نے کم از کم جو ہے ان کو ایڈمٹ کرنا مجھے بڑی خوشی ہے. یہ لڑتے رہیں گے کیونکہ یہ اب گیم آف تھرون آپ نے نام سنا ہوگا، یہ اب اقتدار کی جنگ ہے. ان کو ہر ایک کو اپنی اپنی اہمیت چاہیے، ہر ایک اپنا اپنا حصہ مانگ رہا ہے. کوئی کسی کو حصہ دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ نظر دوسرے کے حصے کے اوپر ہے جو اس کی ڈیزرونگ ہے. تو یہ بیسیکلی ان کے معاملات جو ہے نا وہ آگے آنے والے دنوں میں خراب ہوں گے. ایک اور بات جی اسی حوالے سے میں بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ بیرسٹر گور ویسے تو بڑے شریف آدمی ہیں. پشاور ہائی کورٹ کے اندر وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا دہشت گردی کی عدالت سے، یعنی انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے
ATC کورٹ جسے کہتے ہیں اس سے سزا یافتہ مجرم عمر ایوب کو، جس کو 10 سال کی سزا دی ہے، اور جو بیرسٹر گور صاحب ہیں وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں، تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بھی ہیں لیکن ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں، وہ لا آفیسر آف سپریم کورٹ ہیں، تو ان کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے تھا جی، اس سے ان کا اس عمل سے میرے خیال کے مطابق پیغام یہ گیا ہے کہ وہ عدالتوں کا احترام نہیں کرتے۔ اب وہ سزا یافتہ مجرم جو اس وقت عدالتی مفرور ہو چکا ہے، جس کی سزا فائنلٹی اختیار کر چکی ہے، اس شخص کے انہوں نے ساتھ کھڑا کر کے میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آخری بات یہ ہے جی کہ اسرائیل اور پاکستان اقوام متحدہ میں آمنے سامنے آ گئے۔ پہلے اسرائیل کے جو سفیر ہیں انہوں نے بات کی، اور وہ بات کر کے انہوں نے وہی ذکر کیا جی کہ وار اگینسٹ ٹیرر میں جس طریقے سے امریکہ نے کارروائیاں کی اور اسامہ بن لادن کا حوالہ دیا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر کارروائی کی تو اس کے اوپر دنیا نے کچھ نہیں بولا، وہی نیتن یاہو والا موقف رپیٹ کیا۔ تو پھر اس کے جواب میں جو پاکستان کے سفیر نے کیا جواب دیا، اور پھر اسرائیل کے سفیر نے یعنی ایک لحاظ سے انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے موقف کو حقائق پر مبنی قرار دیا۔ تو ان کی گفتگو جو ہم نے شارٹ اس کو کلپ رکھا ہوا، یہ سنیے گا۔ It must be upheld today. And when bin Laden was eliminated in Pakistan, the question asked was not why target a terrorist on foreign soil. No one asked that question. The question was why was a terrorist given shelter at all. The same question must be asked today. There was no immunity for bin Laden, and there can be no immunity for Hamas. The representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members. An occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity. It is an occupier that does not listen to anyone, that does not pay heed to any advice, even from its friends, if there are any left, that refutes, and not just refutes, threatens members of the international community, international media, international human rights and humanitarian organizations, and threatens the UN and its senior officials. And it does that with impunity. And like all occupiers, despite being the aggressor, it feigns and plays the victim. Thank you, Mr. President. You know, if the distinguished colleague from Pakistan wanted to read the statement, he could have done it at the beginning of the session. But I want to refer to your words. You know, maybe you got offended from the word of my speech, and I apologize for that. But I make sure that in my speech I stick to the facts. ابھی تو اسرائیل کے سفیر کو جو اقوام متحدہ میں ہیں ان سے معذرت کرائی ہے، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی جو آپریشن گولڈ سمتھ کا جو مین مرکزی کردار ہے وہ بھی انشاءاللہ وقت آئے گا، وہ بھی معافی مانگے گا۔ اجازت لوں گا جی، کل دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے، اللہ حافظ۔